بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو، تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ فائدہ یعنی آدمی جب کسی لکھ پتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے یہ تو ایسا مالدار ہے میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے یعنی غریبی کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہے ہوں، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہ نہ لے جایا کرو، اپنے سے کم درجے والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت یعنی نفرت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا کر رکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ ایک، مجھے اس کا حکم فرمایا ہے کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ 2، مجھے اس کا حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھا کروں، ان پر غور کیا کروں۔ 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہوں یا دور ہوں، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئیں بلکہ مجھ سے روگردانی کریں یعنی منہ پھیریں۔ ترغیب ترتیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ چوتھے، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ 5ویں، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ 6، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ 7ویں، مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ لا حول کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایات میں آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، 2 خصلتیں 2 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ ہوں حق تعالی شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے اور ان کے اتباع کی کوشش کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، حق تعالی شانہ اس کو صابر اور شاکر کرنے والوں میں یعنی شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ آدمی نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہے اور نہ شکر کرنے والوں میں شمار ہے۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا
تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی. کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھا تو اپنے کپڑے کو ادنا ہونے پر یعنی معمولی ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا، جس سے رنج ہوتا. کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ اچھا دیکھتا. پھر میں نے فقراء کے پاس، فقیر لوگوں کے پاس اپنی نشست اٹھنا بیٹھنا شروع کر دی تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا. علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے وہ 5 آفتوں میں گرفتار ہوتا ہے. نمبر 1 مہر زیادہ دینا پڑے گا. نمبر 2 رخصتی میں دیر ٹال مٹول ہوگی. 3 اس سے خدمت لینا مشکل ہے مالدار عورت سے. 4 خرچ زیادہ مانگے گی. 5 طلاق دینا بھی چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا. کہتے ہیں عورت 4 چیزوں میں خامد سے کم ہونی چاہیے، کمتر ہونی چاہیے، ورنہ خامد اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا. ایک تو عمر میں کم ہونی چاہیے، ایک قد میں یعنی لمبائی میں کم ہونی چاہیے، تیسرے مال میں کم ہونی چاہیے، اور 4 شرافت میں کم ہونی چاہیے. اور عورت 4 چیزوں میں خاوند سے اچھی ہونی چاہیے، بڑھی ہوئی ہونی چاہیے، خوبصورتی میں، دوسرے ادب میں، تیسرے تقوی میں یعنی پرہیزگاری میں، اور 4 اچھی عادت میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.